اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا کہا بلکہ سولت کہا بلکہ راستہ کر دی ہے لاکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے ہی نفسوں نے امرا حکم کہا بلکہ راستہ کر دی ہے تمہارے لیے یہ بات تمہارے ہی نفسوں نے امرا حکم یا بات فصبرن پس صبر جو ہے جمیل وہی بہتر ہے خوبصورت ہے یا زیبا ہے اب صبر ہی میرے لیے زیبا ہے آسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے یاتی یعنی کہ میرے پاس لے آئے بہم ان سب کو قریب ہے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو جمیعاً تمام کو یا سب کو دونوں کو انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے علیم علم والا ہے جاننے والا ہے حکیم بڑی حکمت والا ہے دانا ہے وتولا اور پھیر لیا منہ انہم ان سے اور منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے وقالا اور کہا یا اسفا ہائے افسوس اللہ پر یوسف کی جدائی پر وب یدت اور سفید ہو گئیں عین آنکھیں ہوں ان کی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں من الحزنی غم کی وجہ سے فہوا پس وہ عظیم ضبط کیے ہوئے تھے اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھائی اونٹوں پر غلہ لادے ہوئے گھر پہنچے لیکن بنیامین ساتھ نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی اور پکڑا گیا اس کے متعلق آپ نے فرمایا میرے بیٹے پر چوری کا الزام لگانا غلط ہے اس نے ہرگز چوری نہیں کی اس میں ایک راز الہی ہے جسے تم نہیں جانتے میں اس نہ جان کا صدمہ پر بھی صبر جمیل کروں گا اگرچہ برسوں گزر گئے اور بظاہر یوسف کی کوئی خبر نہ ملی انہیں کا درد جدائی کیا کم تھا کہ اس پیرانہ سالی میں بنیامین بھی غلام بنا لیا گیا اور اس سے ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی ان ظاہری مایوسیوں سے کب دل برداشتہ ہوتا ہے امید کرم کا جو چراغ وہ روشن کرتا ہے غم کی یہ آندیاں اسے بجھا نہیں سکتی آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کرنا ہی میرے لیے پسندیدہ ہے اور مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے کہ شب فراق طویل سہی لیکن یہ صبح وصال میں بدل کر رہے گی اللہ تعالیٰ میرے بچھڑے ہوئے تمام بچوں کو ضرور مجھ سے ملائے گا اے میرے سب احوال کا علم ہے اسے اللہ تعالیٰ کو میرے سب احوال کا علم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں میں اسے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کی آس لگائے بیٹھا ہوں جب یہ دوسری چوٹ لگی تو دل اچاٹ ہو گیا اور تمام گھر والوں سے اور علائق کے دنیاوی سے منہ موڑ لیا اور اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہنے لگے اسف شدت غم کو کہتے ہیں اصل میں عبارت یوں ہے اے میرے درد و غم آ جا اب تیرے آنے کا وقت ہے شدت غم و اندوا کے وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے کثرت گریہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی جاتی رہی جو شخص غم و اندوا سے لبریز ہو چکا ہو اور اس نے لبوں پر مہر خاموشی لگا رکھی ہو اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا ہو
نہ کرتا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل المرتبت پیغمبر کا اپنے فرزند کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو جانا اور اس کے ہجر و فراق میں رو رو کر آنکھیں سفید کر لینا آپ کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انوار خداوندی کی لذت دید سے محروم ہو جانے کے باعث آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔